بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذريته وآله وصحبه عبد الدهور وكرمه. غوث العظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد مغدائے تو سلطان دو عالم ہستی استو دارے وطمایا شہی چیلاں مدد بگرداب ولا افتادہ کشتی ضیفانی شکستارہ تو ہشتی محق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی اے اشرف سمانا سمانی مدد لمان درہائے دستراز خلیل کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر یقی نظر کن سویما قادریم نعریا غوث العظم می زمن دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم دمد شیخ مصطفیٰ رضا خان قطب عالم می زنم دمد شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی. آپ لوگ بیدار ہیں؟ اے بھیا اے کمیٹی والے، اب آپ سب لوگ ادھر دیکھو. میری گزارش اخیر تک وہ بچے ہوں یا خواتین ہوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیں. بڑا ہی پرسکون ماحول آپ کے ہاں ہے اور بہت ہی اہم موقع ہے. اس کے فیض کو آپ ہاتھ سے جانے نہ دیں. ہمارے اور آپ کے لیے بے انتہا خوشی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ آج فیضان حضور تاج الشریعہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے اور گرامی قدر منزلت حضرت علامہ قاری غلام غوث الورا صاحب اور ان کے اراکین مولانا ایوب صاحب کی خدمت محنت مشقت ان کے رفقائے کار ان تمام کی کوشش محنت جدوجہد کاوش کی ہم اور آپ گزشتہ کئی دنوں سے ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں اکٹھا ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. اور آج کی اس موقع کی آخری نشست، آخری کڑی، آخری جلسہ اور کانفرنس جس کی سرپرستی سیدی سندی آقائی مولائی سرکار حضور دلدار ملت داماد اللہ النورانی فرما رہے ہیں، یہ ہمارے آپ کے لیے بڑی سعادت مندی ہے. تو ہمیں اور آپ کو ایک ایک لمحہ ہماتم گوش ہی رہنا ہے. اس گنہگار کے کچھ کلمات خیر آپ کو سماعت کرنا ہے اور اپنی مقدس پاکیزہ نگاہوں کو اس مقدس پاکیزہ ذات والا صفات پر اور آپ کے چہرے پر انوار پر جما کے رکھنا ہے تاکہ آپ کو فیض غوث آدم بھی دستیاب ہو جائے، فیض غریب نواز بھی دستیاب ہو جائے، فیض سرکاران مسولی بھی مل جائے، فیض سرکار اعلیٰ حضرت و مفتی اعظم عالم و حضور تاج الشریعہ
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو حاصل ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی آن بان شان کے ساتھ سرکار حضور گلدار ملت سراپا فیض بن کر، کرم نوازش مہربانی بن کر ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ چہرے زیبا کی آپ زیارت فرمائیں اور اخیر تک آپ تشریف رکھیں۔ آج تک اگر کوئی بھی کسی وجہ سے کسی پیر کامل، شیخ کامل کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ثابت نہیں بن سکا تو پھر آپ سے گزارش ہے، بلکہ آپ یہ سنہرا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پھر آپ سرکار حضور گلدار ملت داماد اللہ علینا کے دستے کرم سے وابستہ ہو کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جائیں گے۔ خدا جانے زندگی ساتھ دے نہ دے، خدا جانے ایسے لمحے پھر آئیں نہ آئیں، یہ مواقع ہمیں میسر ہو نہ ہو۔ حالات بڑے نازک ہیں، حالات بہت ہی زیادہ پرفتن ہیں۔ صبح ہماری جو گزر رہی ہے خدا جانے دوپہر کیسا ہو، اللہ جانے شام کیسی ہو۔ صبح ہماری کسی اچھے سے ملاقات ہو گئی، اللہ جانے دوپہر میں کون ملتا ہے۔ خدا جانے شام کو کون سا ایسا بازارو شخص ملے جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے، ہمیں فتنوں میں ڈالنے کی کوشش کرے، ہمیں اہل سنت و جماعت سے ہٹانے کی کوشش کرے، ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت سے دور رکھنے کی بات کرے۔ پر یاد رکھیں، اگر اس دامن کرم سے آپ وابستہ ہو گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی صبح بھی اچھی ہوگی، آپ کا دوپہر بھی اچھا ہوگا، آپ کی شام بھی اچھی ہوگی، بلکہ آپ کے شب و روز اچھے ہوں گے، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، آپ غلام مصطفیٰ بن کر ہی زندہ رہیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی غلام مصطفیٰ بن کر ہی دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اور جب اسی حال میں آپ کی رخصتی ہوگی، آپ کا گزر ہوگا، تو جب میدان محشر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ اٹھائے جائیں گے تو سرکار گلدار ملت کا دامن کرم ہوگا، سرکار حضور تاج الشریعہ کا دامن کرم ہوگا، سرکار حضور قائد ملت کا دامن کرم ہوگا، سرکار حضور محدث کبیر کا دامن کرم ہوگا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ کرم ہوگا۔ اسی کے سائے میں ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل ہوں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل ہوں گے۔ لہذا اتنے جملے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو موقع آپ کو ملا ہے، بہت کم وقت کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، وقت کی بڑی قلت ہے اور وقت کی پابندی بھی ضروری ہے، وقت کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ مولانا غلام غوث الورا صاحب نے تمام باتیں مجھے بتائی کہ وقت کی قلت بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ بہت سارے احکام ان کے رہے، ساتھ ہی ابھی انہوں نے حکم دیا کہ آپ جو ہے نا، معاشرہ بہت خراب ہے، سماج بہت بگڑ گیا ہے، لہذا معاشرے اور سماج پر آپ بات کریں گے۔ ویسے اللہ اور رسول کا احسان عظیم ہے، کسی بھی موضوع پر ہم بات کریں پر عقیدے کی بات تو ہو ہی جاتی ہے، عقیدے کی اصلاح تو کرتے ہی ہیں، اور بغیر عقیدے کے اصلاح کے عمل کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ لہذا میں نے اس آیت پاک کی تلاوت کی ہے حالات کے پیش نظر۔ میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں یہ علماء ہیں، یہ مفتی صاحب قبلہ رکھتے ہیں، یہ علماء ہیں، مولانا ایوب صاحب ہیں، یہاں کے حالات بخوبی جانتے ہیں، یہاں کے نشیب و فراز جانتے ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے فقیر قادری کو، فقیر رفقی کو، فقیر نوری کو، فقیر حشمتی کو، فقیر اسماعیلی کو انہوں نے یہ بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے میں نے ایک بڑی معروف آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ سرکار گلدار ملت داماد اللہ علینا کے رخ زیبا کی زیارت کرتے رہیں، میرے کچھ جملے ٹوٹے پھوٹے اپنی سماعتوں کے حوالے کریں۔ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ آپ لوگ جگ رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ اس کو جگنا کہتے ہیں تو پھر سونا کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کے ہاں اس کو جگنا کہتے ہیں تو پھر سونا کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا پھر سے مجھے آپ بتائیں کہ آپ لوگ جگ رہے ہیں۔
جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ ایک عاشق سے کسی نے سوال کیا، یہ بتاؤ آپ کی توجہ ہوائیں کون سی پسند ہیں آپ کو؟ عاشق نے کہا پسند تو سب ہے، پسند تو سب ہے، کیونکہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہوا پسند ہے نا، جو پچھم سے آتی ہے، مغرب سے آتی ہے، وہ پسند ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ادھر سے ہوا آتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ گنبد خضرا سے ٹکرا کے آ رہی ہو، گنبد خضرا سے ہو کے آ رہی ہو، یہ دل میں خیال آتا ہے۔ جب ہوا کا گزر ہوتا ہے تو ہمارے دل کو یقین ہو جاتا، سکون مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے کہ یہ ہوائیں جو آ رہی ہیں نا، گنبد خضرا سے ہو کے آ رہی ہیں، سنہری جالیوں سے ہو کے آ رہی ہیں، یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ آخری شعر کہ مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر تھے آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر تھے آقا، مولا تیرے نام سے پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام سے پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ ہواؤں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنسیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک موقع پر میرے سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سینہ کے ہے داغ داغ، کہہ دو کریں باغ باغ، سینہ کے ہے داغ داغ، آقا کہہ دو کریں باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود۔ اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہی قرآن ذہن دے رہا ہے، یہی حدیث پاک سے ثابت ہے، یہی صحابہ کے اقوال ہیں، یہی اہل بیت کا عقیدہ ہے، یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے، یہی سیدنا عمر فاروق و دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، مولا تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ تبھی تو کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کہیں کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے بھٹکے ہوئے انسان پلٹ آ اپنے مہربان رب کی طرف، اے بھٹکے ہوئے انسان پلٹ آ اپنے کریم رب کی طرف، اپنے مہربان رب کی طرف آئیں، ذرا پلٹ کر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اپنے رب کی طرف سچی توبہ کرو، اپنے رب سے سچی توبہ کرو۔ ایمان والو اپنے رب سے صلح کر لو، اپنے رب سے سمجھوتا کر لو، ایمان والو اپنے رب سے صلح کر لو، سمجھوتا کر لو۔ آج ہمیں اپنے رب سے صلح کرنا ہے، ہم بریلیوں کو اپنے رب سے سمجھوتا کرنا ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو اپنے رب سے توبہ کرنی ہے، اور توبہ ایسی ویسی نہیں کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ اگر گلی کوچے میں توبہ کرتے رہے ہوں، چہرے پہ ہاتھ مارتے رہے ہوں، مسجد میں نماز کے لیے نوجوان جاتے ہیں، اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، تو یوں توبہ کرتے ہیں، ایک ہاتھ ادھر مارتے ہیں ایک ہاتھ ادھر مارتے ہیں۔ توبہ چہرے پہ ہاتھ مارنے کا نام نہیں ہے، توبہ چہرے پہ ہاتھ مارنے کا نام نہیں ہے، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا وعدہ اور عہد کرنے کا نام ہے۔ توبہ آپ مسجد میں کرتے رہے ہوں بڑی اچھی بات ہے، توبہ خانقاہ میں کرتے رہے ہوں بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، درسگاہ میں کرتے ہوں بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن آج ہم کو توبہ کرنی ہے،
توبہ ہمیں اس طرح سے کرنی ہے کہ توبہ اللہ کی بارگاہ کرم میں کرنا ہے، لیکن دامن گلدار ملت کا ہوگا، دامن گلدار ملت کا ہوگا، وسیلہ گلدار ملت کا ہوگا، سبب جو ہے گلدار ملت بنیں گے، وسیلہ گلدار ملت بنیں گے، دستے کرم گلدار ملت کا ہوگا، اور ان کے دستے کرم کے حوالے سے ہمیں توبہ کرنی ہے، ان کے دامن کرم کے حوالے سے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ فرماتا ہے مہربان رب کی طرف پلٹ آؤ، اے بھٹکے ہوئے انسان پلٹ آ مہربان رب کی طرف، اپنے کریم رب کی طرف۔ یہ حقیقت ہے کہ معاشرے پر گفتگو ہونی چاہیے، یہ حقیقت ہے کہ سماج پر تقریر ہونی چاہیے، سماج بگڑے ہوئے سماج کو صحیح کرنے کے لیے، چاہے وہ مسجد کا ممبر ہو، چاہے وہ میلاد پاک کا اسٹیج ہو، یقیناً اصلاح ہونی چاہیے۔ بندے بہت بگڑ رہے ہیں، نوجوان طبقہ بہت زیادہ بگڑ نہیں رہا ہے، بگڑ چکا ہے۔ لوگ دلدل میں، دلدل کے دہانے پر نہیں ہیں بلکہ دلدل میں گر چکے ہیں، گناہوں کا گٹھل اپنے سروں پر لے کر کے لوگ گھوم رہے ہیں۔ معاشرہ بہت بگڑا ہے، حالات اس قدر خراب ہے نا کہ ہمیں نہ اپنے گھر میں سکون ہے، نہ اپنے محلے میں چین ہے، نہ اپنے علاقے میں قرار ہے، کہیں سکون نہیں ہے، کہیں چین نہیں ہے۔ آج دیکھیں ائمہ کے ہاں لائن لگی ہوئی ہے، دیکھیں علماء کے ہاں لائن لگی ہوئی ہے، اس سے زیادہ تو لائن باباؤں کے ہاں لگی ہے۔ کیا تکلیف ہے؟ ہمیں الجھن ہے۔ کیا تکلیف ہے؟ ہمیں گھبراہٹ ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ بے چینی ہے۔ جوان لڑکا آتا ہے، 20 سال 15 سال کا نوجوان آتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں نیند نہیں آتی ہے، وہ کہتا ہے راتوں بھر ہمیں نیند نہیں آتی ہے، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مومن کے لیے تو سکون ہی ہے نا، مومن کے لیے چین ہی ہے نا، مومن کے لیے قرار ہے نا۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن کامل ہو۔ سکون تو ہمارے لیے ہے، چین تو ہمارے لیے ہے، قرار تو ہمارے لیے ہے۔ پریشان تو وہ لوگ ہوں جن کے پاس کوئی جگہ نہ ہو، پریشان وہ لوگ ہوں جن کے پاس ایسے کرم نہ ہو۔ ہمارے پاس تو اولیاء کرام کا در ہے، ہمارے پاس اولیاء کرام کا دامن ہے، ہمارے پاس تعبیر شریعہ کا شجرہ ہے، ہمارے پاس قائد ملت کا دامن ہے، ہمارے پاس گلدار ملت کا دامن کرم ہے۔ آج لوگ ڈینگے مارتے ہیں نا، فلاں جگہ سے فلاں سید صاحب آئے ہیں، فلاں جگہ سے فلاں سید صاحب آئے ہیں۔ یقیناً ہم سب کی قدر کرتے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہم تو اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی بات کرتے ہیں۔ جب کوئی یہ کہتا ہے نا یہ فلاں خانقاہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ فلاں بارگاہ سے آئے ہوئے ہیں، ان کا جبہ بڑا نرالا ہے، ان کی دستار بڑی بلند ہے، یہ فلاں خاندان سے ہے، یہ فلاں خاندان سے ہے، تو یاد رکھو اس وقت ہم بریلی کا تھرمامیٹر نکالتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی محبت کا تھرمامیٹر نکال کر کے اس میں ہم ناپتے ہیں۔ اگر آنے والا سید یہ مزاج رکھتا ہے کہ ڈال تھی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، تو پھر یاد رکھیں میں کچھ عذر کے تحت بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ورنہ سرکار کی بارگاہ میں سرکار میرے سارے حالات جانتے ہیں، میرے سارے حالات سے واقف ہیں۔ آپ کی مہربانیاں ہیں، کرم نوازی ہے، آپ کے کرم کے صدقے میں جی رہا ہوں، اللہ و رسول کا شکر و احسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے تھرمامیٹر میں ناپتے ہیں۔ پورے ملک میں ایک جملہ میں دیتا ہوں، میاں آپ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے تو ہم آپ کو نہیں مانتے۔ آپ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے۔ میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی کہتا ہوں، محلے میں بھی کہتا ہوں، اپنے شہر میں بھی کہتا ہوں، الحمدللہ ہمارے شہر میں کثرت سے حضور تاج شیعہ کے چاہنے والے ہیں، کثرت سے حضور مفتی عالم عالم کے دیوانے ہیں، کثرت سے حضور محدث کبیر کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ کی خاص مہربانی سے کثرت سے حضور گلدار ملت کے دامن کرم سے وابستہ ہیں۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، اس میں کثیر تعداد بھیونڈی کے غلامان گلدار ملت کا بھی ہے۔
जो कोई ट्रेन से आया हुआ है, कोई बाइक से आया हुआ है, कोई फटफटिया से आया हुआ है, कोई फोर व्हीलर से आया हुआ है, कसरत से लोग हैं। याद रखें, मैं कहता हूं ना कि आप आला हजरत को मांगते हैं तो हम आपको मांगते हैं, आप आला हजरत को नहीं मांगते तो फिर हम आपको नहीं मानते। जुमला पूरे मुल्क में है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं। और अगर कोई ये कहता है ना ये फला के गुस्ताख है, ये फला के गुस्ताख है, ये फला के गुस्ताख है, तो अल्लाह और रसूल का एहसान अजीम है, आला हजरत का करम है, मुफ्ती आजम की मेहरबानी है, ताजी शरिया का फैद है, मुहद्दिस कबीर की इनायत है और गुलदार मिल्लत की बहुत सारी इनायतें हैं। कि रज़वी बरेलवी जो है ना न किसी सहाबी का गुस्ताख है, बल्कि ये बरेलवी रज़वी जो है ना ये तो ये कहता है या रसूल अल्लाह अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, नज़्म है और नाव है रसूलुल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया आमदे गुलज़ारे मिल्लत अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला ने हक बोलने की सरकारों के कदमों की तो फेल तौफीक क्या बात है। अब बगैर किसी डर किसी खौफ की बात करते हैं, किसी को नहीं डरते, वो जमीन हो आसमान हो किसी को नहीं डरते। हमारा इतना अकीदा है कि कैसे आकाओं का बंदा हमारा अकीदा नहीं बल्कि वो क्या कहते हैं उसको, अकीदा के साथ साथ जो है ना हमारा इत्मीनान भरोसा और हमारे सामने ऐसे मामलात और वाकयात रोनमा हुए हैं कि अगर हम मगरिब में भी रहे, मगरिब में भी रहे, हमारा शेख मशरिक में रहे तो गौसे आदम का फरमान खत्म नहीं हुआ। गौसे आदम ने फरमाया था ना कि अगर अब्दुल कादिर का नाम लेता है, अगर अब्दुल कादिर का मुरीद तो मैं उसकी मदद करता हूँ। गौसे आदम जमीन के नीचे है लेकिन सही मानों में उनकी औलादें जमीन के ऊपर बैठ करके गौसे आदम का फैज़ बात वही है, गौसे आदम की रूहानियत तस्लीम कर रही है। हम कहीं भी रहे सरकार गुलदारे मिल्लत को पुकारे तो पहले वक्त हमें मदद मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिगड़े हुए काम बन भी जाए। हशमती शमशीर जिंदाबाद, हशमती शमशीर जिंदाबाद, हशमती शमशीर जिंदाबाद। आज तो दस्तार बांध कर सहाबा की गुस्ताखी की जा रही है, जुब्बा पहनकर माअल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी की जा रही है। यहाँ तक बिगड़ गए लोग अपने आप को कहते हैं फला खानकाह से हैं, फला खानकाह से हैं। लोग कहते हैं ये जो बरेलवी है ना, बरेलवी गुस्ताखी करते हैं। भाई नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो बरेलवी है किसी का गुस्ताख ही नहीं है। हम बरेलवी इसीलिए हैं कि अल्लाह हमें किसी अच्छे का गुस्ताख न बनाए, क्या बात है, किसी सच्चे का गुस्ताख न बनाए। हम इसीलिए कहते हैं, लोग कहते हैं आप जहां भी जाते हैं आला हजरत की बात करते हैं, आला हजरत की बात करते हैं, आला हजरत की बात करते हैं। मैंने एक मुरीद साहब से कहा ठीक है हम आपके पीर साहब की बात करेंगे, हैदराबादी पीर थे, मैंने कहा आपके पीर की बात करेंगे, ये बताओ आपके पीर साहब ने इल्मे गैब पर कोई किताब लिखा है? करने लगे। मैंने कहा चलो जाने दो, आपके पीर साहब ने हुजूर के अख्तियार पर कोई किताब लिखा है? खामोशी अख्तियार कर लिया। मैंने कहा जाने दो, आपके पीर साहब ने हुजूर के नूर होने पर कोई किताब लिखा है तो खामोशी तारी है। हमने कहा जाने दो, आपके पीर साहब ने हुजूर की शफाअत कुबरा पर कोई किताब लिखा है? नहीं नहीं, खामोशी अख्तियार है। मैंने कहा ये बताओ क्या उनके पीर साहब ने लिखा है? क्या उनके बाप ने लिखा है? नहीं, कोई नहीं लिखा है। उनके दादा ने लिखा है? मैंने कहा उनके दादा ने लिखा है? नहीं नहीं, उनकी भी कोई किताब नहीं है। मैंने कहा फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें हया आनी चाहिए, तुम्हें गैरत आनी चाहिए। जब इनमें गैर पर इतराज हुआ तो जवाब इमाम अहमद रज़ा ने दिया, नबी के इख्तियार पर इतराज हुआ, जवाब इमाम अहमद रज़ा ने दिया। नबी के नूर होने पर इतराज हुआ, जवाब इमाम अहमद रज़ा ने दिया। और तुम्हारे दादा पीर के खानकाह पर, उस पर उनके चादरों गागर पर इतराज हुआ तो जवाब इमाम अहमद रज़ा ने दिया। और ऐसा जवाब नहीं बल्कि ऐसे कहा किनके रज़ा है कह दो खैर मनाए बशर करे, ये अदा के
نیزے کی مار ہے، کیا تو کے سینے میں وار ہے، جیسے چارہ چوری کا وار ہے، یہ وار آج سے پاک ہے۔ کام علماء اہل سنت ہی نہیں، پورے بریلوی رسول مسلمان کہتی ہے، پکار کر کے کہا کہ فنا کے بعد بھی جانے رہبری کی رحمتیں ہو اے امیر کائنات۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ حیدری۔ بہت اچھے حضرت، سبحان یہ اللہ، رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں وار ہے، جیسے چارہ چوری کا وار ہے، یہ وار آر سے پار ہے۔ ہر جگہ حملہ آوروں پر اعلیٰ حضرت نے نیزہ مارا، اعلیٰ حضرت نے تلواریں اٹھائی۔ تلواریں کیسی اٹھائیں؟ قلم کی تلوار، قلم کی تلوار۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جن کا کوئی ثانی نہیں ان کے زمانے میں۔ دور تک ہم اور آپ تو کہتے ہیں نا کہ 100 سال آگے تک، 100 سال پیچھے تک اعلیٰ حضرت کا کوئی ثانی نہیں تھا، 200 سال پیچھے تک اعلیٰ حضرت کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ میں نے ایک بڑے دیوبندی مولوی کی بات سنی، میں نے اکابر علماء سے، جس کا نام علی میاں ندوی، علی میاں ندوی، حضور کا یہ شہر لکھنؤ ہے، اسی شہر میں یہ شخص رہتا تھا۔ ایک موقع پر ایک عالم صاحب کی ملاقات ہوئی تو ان کی لائبریری میں دیکھا کہ فتاوی رضویہ شریف رکھا ہوا ہے، فتاوی رضویہ رکھا ہوا ہے۔ تو عالم صاحب نے پوچھا یہ بتائیں یہ فتاوی رضویہ آپ کی لائبریری میں؟ تو علی میاں ندوی نے کہا بغیر اس کے مسائل ہی حل نہیں ہوتے ہیں، بغیر اس کے مسائل ہی حل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ لائبریری میں ہی نہیں درسگاہوں میں بھی موجود ہے، یہ لائبریری میں ہی نہیں دارالقضا میں بھی موجود ہے۔ کون سا ایسا دارالقضا ہے جہاں اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ شریف نہیں ہے؟ کون سا ایسا دارالافتاء ہے جہاں حسام الحرمین نہیں ہے؟ کون سا ایسا دارالافتاء ہے جہاں تمہید ایمان نہیں ہے؟ کون سا ایسا دارالافتاء ہے جہاں پر بہار شریعت نہیں ہے؟ علی میاں ندوی نے کہا بغیر جس کے لائبریری نامکمل ہے، علی میاں نے کہا بغیر اس کے لائبریری نامکمل ہے۔ بہت ساری کتابیں رکھ لو ٹھیک ہے، لیکن اگر فتاوی رضویہ نہیں ہے تو لائبریری نامکمل ہے، درسگاہ نامکمل ہے، دارالافتاء نامکمل ہے، دارالقضا نامکمل ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین یونٹی کی نیابت جب سے اس گنہگار کو میسر آئی، حضرت علامہ شاہ مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ نمازِ حضور صدر الشریعہ، ان کی نیابت جب سے حاصل ہوئی، میں دیکھ رہا ہوں کہ بے شمار مسائل نہیں بلکہ کثرت سے جو ہے، بلکہ 99% نہیں 100% مسائل جو ہے نا، یا اس سے آگے بھی کوئی گنتی ہے تو آپ کہہ لیجئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مفتی صاحب کی بلا جو دارالقضا میں آ جائے یا دارالافتاء میں آ جائے یا کہیں بھی آ جائے اور اس مسئلے کا جواب جو ہے نا فتاوی رضویہ شریف میں نہ ہو، فتاوی رضویہ شریف میں نہ ہو۔ تو علی میاں ندوی نے کہا اس کے بغیر جو ہے لائبریری نامکمل ہے، دارالافتاء نامکمل ہے، دارالقضا نامکمل ہے، مدرسہ کی لائبریری اور خانقاہ نامکمل ہے۔ یاد رکھو مولانا ان کا جملہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا امام احمد رضا سے قبل جو ہے نا 100 سال پیچھے بھی کوئی عالم نہیں آیا، 200 سال پیچھے کوئی عالم نہیں آیا، ان جیسا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ 500 سال پیچھے تک مولانا احمد رضا خان صاحب جیسا کوئی عالم دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، کوئی ان جیسا نہیں آیا ہے۔ تو حقیقت تو یہی ہے نا، تو دشمن بھی اعتراف کرے، سچائی چل کر کے بولا کرتی ہے، لیکن آج اپنے ہے نا دستار باندھ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لے رہے ہیں، اپنے کہلاتے ہیں، آتے ہیں فلاں خانقاہ سے آ رہے ہیں، اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کہنا لازمی ہے۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اس زمانے میں اگر فخر الدین حشمتی سے اس کا کوئی مفہوم پوچھے تو فخر الدین حشمتی یوں کہے گا اے اللہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلا، اے اللہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلا، کیونکہ جو اس مسلک پر ہے الحمدللہ وہ صحابہ کا بھی وفادار ہے، اہل بیت کا بھی وفادار ہے، نہ وہ صحابہ کا گستاخ ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت
کا گستاخ ہو سکتا ہے. اور بندہ جب ایسا رہے گا نا تو ایسے کے بارے میں ہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جنا بنے گی جو اپنے سینے میں یہ 4 بار لے کے چلے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند. سبحان اللہ. گلدار ملت داماد الہو علینا کو زحمت دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ پختہ سنی ہو جائیں، ٹناٹن سنی ہو جائیں، ایک طرف محکم گیر. ایسا نہیں سرکار گلدار میاں نہیں ہے تو پھر یہاں بھی سمجھوتا ہو رہا ہے، وہاں بھی سمجھوتا ہو رہا ہے، ویڈیو سے بھی سمجھوتا ہو رہا ہے، کیمرے سے بھی سمجھوتا ہو رہا ہے، فوٹو سے بھی سمجھوتا ہو رہا ہے. یعنی سرکار گلدار ملت یہاں موجود نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. حضور قائد ملت موجود نہیں ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہو. اور جب یہ سرکاران کرام جب تشریف لے آئے تو ان کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ سنیت کی ساری ٹھیکیداری ہمیں ہی ملی ہے. نہیں بھائی، اگر ہم ان کی نگاہوں کے سامنے پکے اور سچے بن کر ہیں نا تو ان کے پیٹھ کے پیچھے بھی ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے تھا جو بریلوی عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو تاج الشریعہ کا عقیدہ ہے، جو حضور محدث کبیر کا موقف ہے اور ان کا فیصلہ ہے، جو حضور قائد ملت کا فیصلہ ہے، جو حضور گلدار ملت کا فیصلہ ہے. میں کہہ یہ رہا تھا، لوگ ڈینگے مارتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں. الحمدللہ تاج الشریعہ کا صحیح معنوں میں جسے تازو کہا جاتا ہے نا، وہ گلدار ملت کی ذات ہے. تاج الشریعہ جس سے محبت فرماتے تھے وہ گلدار ملت کی ذات ہے. تاج الشریعہ اس پر اعتماد کرتے تھے وہ گلدار ملت کی ذات ہے. محدث کبیر کا معتمد جسے کہا جاتا ہے، محدث کبیر کے جملے آپ نے نہیں سنے ہیں کہ سادات میں سب سے زیادہ اگر مختلف جملے جو بھی ہو فرماتے ہیں سادات میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے تو گلدار ملت کی ذات ہے. ہمارے درمیان جلوگر ہے، لہذا مسلمانوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تو گویا سرکاران مسولی کی حفاظت میں آ گئے، سرکار عبدالرزاق قاسمی کی امان میں آ گئے، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے سایہ تلے آ گئے، گویا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں آ گئے. یہ آپ کہیے نا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوا تھا، بول ڈالے گئی سرکاروں سے اس نشانی کے جو سر میں نہیں مارے جاتے. حج تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی تیرا دیتا رہوں پہلا تیرا. آئیے میں اپنی بات سمیٹ کر جو ہے چند باتیں عرض کر کے میں اپنی بات روکتا ہوں، کیونکہ آپ کو کچھ کلمات خیر ناظم جلسہ نے گزارش کی ہے سرکار کی بارگاہ کرم میں، اور میں بھی گزارش اکثر کرتا ہوں کہ سرکار آپ تشریف لائے ہیں، لوگ آپ کا جلوہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے چند کلمات خیر سے مستفید ہونے کے لیے آئے ہیں. سرکار جب آپ لب کشا ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے نا یہ سرکاران مسولی کا فیض بول رہا ہے، ایسا لگتا ہے سرکار باسا کا کرم بول رہا ہے، ایسا لگتا ہے مفتی عالم کی مہربانی بول رہی ہے، ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت سرکار کی تلوار چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے غوث اعظم کا فیض جاری ہے، غریب نواز کی عنایتوں کی بارش ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے. لہذا ہماری گھنٹوں کی تقریریں وہ چند جملے پر بھاری نہیں ہے بلکہ وہ چند جملہ جو ہے نا کئی گھنٹوں کی تقریروں پر بھاری ہے. چند کلمات خیر سے الحمدللہ رب العالمین ہم نے زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھا ہے، زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی یقین کے ساتھ سرکار کے زبان فیض ترجمان سے کچھ کلمات خیر ہمیں سننا ہے کہ جاتے جاتے بلکہ جانے سے پہلے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا ہے. اگر کوئی شرابی ہے تو شراب سے توبہ کرنا ہے، اگر کوئی چواری ہے تو جوا سے توبہ کرنا ہے، اگر کوئی ثانی ہے تو زنا سے توبہ کرنا ہے، اگر کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہے تو جھوٹ سے توبہ کرنا ہے، اگر کوئی سود اور پیاز کا کاروبار کرتا ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنا ہے، کوئی والدین کا نافرمان ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنا ہے. بہن بیٹیوں کو عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد پردے کا اہتمام کریں گے، خاتون جنت کی تمیزات بن کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ نے عہد کر لیا ہے، آپ گنہگار ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سیاہ کار ہے
परेशान होने की जरूरत नहीं है, मददगार है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दामन गुलदारे मिल्लत का होगा, करम परवरदिगार का होगा। माइक चौपट है जी। दरूद शरीफ पढ़ें। सैयदना मौलाना मिंबर पे बैठ के हंसो मत यार, रात अल्लाह इरशाद फरमाता है, आए इंसान पलट अपने करीम रब की तरफ, पलट अपने मेहरबान रब की तरफ। हमें पलटना है ना, बोले हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गुलदारे मिल्लत की तशरीफ आवरी का मकसद यही होता है, जहां भी जाते हैं इनका मकसद यही होता है। ये नहीं चाहते आप इनके जुब्बो दस्तार की बात करें। अल्लाह ने तो वो नवाजा है कि इनकी तारीफ व तौसीफ, इनके खानदान की तारीफ व तौसीफ तो कुरान करता है, इनकी तारीफ व तौसीफ तो हदीस में है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका बयान फरमाते हैं। हम और आप क्या कर सकते हैं? नहीं, ये एक दर्द दिल रखते हैं सीने में, जो लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। मसलक आला हजरत की सच्ची नुमाइंदगी कर रहे हैं, मसलक आला हजरत की सही मानों में नशर व अशाअत कर रहे हैं। वरना तो ऐसे बहुत सारे नाशिर हैं, हमें भी नाशिर कहा जाता है, हमें भी मुबल्लिग मसलक आला हजरत कहा जाता है। लेकिन आज की तारीख में जो है ना, एक सच्चा नाम जो है ना, वो गुलदारे मिल्लत का है। जो दिल में दर्द रखते हैं, अपना हो या पराया हो, कोई भी हो, अगर मसलक आला हजरत का वफादार है ना, तो सरकार गुलदारे मिल्लत के दिल में उसके लिए मोहब्बत है, उसके सरकार गुलदारे मिल्लत के सीने में उसके लिए मोहब्बत है, उसके लिए उल्फत है, इश्क है। और ऐसी मोहब्बत है ना, ऐसी मोहब्बत है, ऐसा इश्क है ना, जो इश्क का इजहार हमारे आपके अपने भी नहीं कर सकते हैं, हमारे आपके दोस्त अहबाब भी नहीं कर सकते हैं। वो इश्क और मोहब्बत है। और अगर कोई कितना भी रिश्तेदारी में इसमें उसमें करीब हो, अगर वो मसलके रज़ा का वफादार नहीं है, तो गुलदारे मिल्लत के ठोकरों में भी उसे जगह नहीं मिलती है, गुलदारे मिल्लत के पैरों में भी उसे जगह नहीं मिलती है। दूर दराज का कहीं का भी हो, गुलदारे मिल्लत से सिर्फ कह दिया जाए, आपकी कुव्वत समाअत के हवाले कर दिया जाए, सरकारी आला हजरत के वफादार हैं, सरकारी मुफ्ती आलम के दीवाने हैं, सरकारी ताजी शरिया के दीवाने हैं, सरकारी मुहद्दिस कबीर के दीवाने हैं, सरकारी कायदे मिल्लत के मानने वाले हैं। तो गुलदारे मिल्लत फौरन उसे अपने सीने से लगा लेते हैं, अपने कलेजे अपने जिगर से लगा लेते हैं, और बहुत सारी मोहब्बतें, शफ़क़तें और मेहरबानियों से नवाजते हैं। यकीन जाना इनका कर्ज यही है, ये चाहते यही है कि बंदा कोई भी हो, मसलके रज़ा से वाबस्ता रहे, मसलके रज़ा से वाबस्ता रहे। आज अगर आप मसलके आला हजरत से, गुलदारे मिल्लत के दामन करम के हवाले से वाबस्ता होते हैं ना, तो बराला की सरजमीन पर कादियानियत का फितना उठता है ना, उठने दीजिए। बोहरा का फितना उठता है, उठने दीजिए। रफ़ीयत का फितना उठता है, उठने दीजिए। गौहर शाही का फितना आता है, आने दीजिए। कादरी का फितना आता है, आने दीजिए। ताहिरी का फितना आता है, आने दीजिए। कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा फितना है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन न तो वो गुमराह कर सकता है, न तो बदमराह कर सकता है, न उसके हवा के झोंके आपको लग सकते हैं, क्योंकि आप गुलदारे मिल्लत के दामन करम से वाबस्ता हो गए हैं। ये यही सिखाते हैं कि मसलके रज़ा से सच्ची वफादारी करो। और मसलके रज़ा क्या सिखाता है मालूम है? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सराग लेके चले। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि दीवानों आला हजरत के मसलक से जुड़ करके रहो, ताकि शरिया के मौके पर अमल करते रहो, चाहे कोई कहीं से भी आ जाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने कितना भी बड़ा फितना हो, अगर आपने ताजी शरिया का नाम ले लिया ना, तो इंशाअल्लाह वो फितना रफू चक्कर हो जाएगा। गुलदारे मिल्लत का नाम ले लिया तो फितना रफू चक्कर हो जाएगा। मैं आपको बात बताऊं, आपको यही करम बोली में जो है एक कॉलेज है हमारे इलाके का, हमारे मोहल्ले का एक छोटा सा बच्चा है जो वहां पर तालीम हासिल कर रहा है, कुछ कोर्स कर रहा है। वो घर आने के बाद उसने मुझे बताया कि हजरत पूरा सिस्टम वहाबियों का है, पूरा सिस्टम जो है देवबंदियों का है। और कॉलेज के बाद जो है बाकायदा वहां तबलीग होती है, दर्स दिया जाता है, बच्चों को बुलाया जाता है और उन्हें तबलीग की जाती है, उन्हें दर्स दिया जाता है। मैंने कहा बेटे बताओ दर्स क्या किया जब दिया जाता है? बच्चे ने कहा वहां पर दर्स वहाबियत की दी जाती है, और वहां पर दर्स जो है ना देवबंदियत की दी जाती है। एक दिन
ऐसा हुआ क्योंकि मैं आपके रास्ते में हूँ। मैंने कहा बेटा मेरे रास्ते में नहीं हो, आप आला हजरत के रास्ते में हो, आप ताजी शरिया के रास्ते में हो, आप गुलदारे मिल्लत के रास्ते में हो। सरकारे गुलदारे मिल्लत का खातिम और गुलाम है। आपके दामने करम के हवाले से गौसे आलम से मुरीद हुआ है। उसने कहा एक दिन वो अपनी नमाज पढ़ करके आगे बढ़ा तो मौलाना मुसल्ले इमामत पर बैठ करके जो है चंद बच्चों को समझा रहे थे। मुझे भी बुलाया, बेटे इधर आ जाओ। मैं भी जब करीब गया मेरा नाम पूछा, कहाँ से हो? तो मैंने कहा भिवंडी से। उसने पूछा किस मोहल्ले के रहने वाले हो? तो मैंने कहा रजा नगर का रहने वाला हूँ। उस नौजवान का बयान है, कसम है वाला शरीफ की कि लफ्ज़े रजा जुमला अदा होना था, जुबान पर आना था। इतने में मौलाना ने कहा बेटे तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मुझे याद आई बात गौसे आदम के बारे में। हमारे आपके आला हजरत कहते हैं तुझसे डर, डर से सर, सर से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। रजा का नाम ले लो तो वहाबियत का फितना रखू, रजा के मतलब पे अमल करो तो दुनिया का हर फितना मुंह चुराता हुआ फिर जाए। तो हमें मसलक के आला हजरत पर दिल से अमल करना चाहिए। दिल से हमें जो है ना अमल करना चाहिए, जैसे अंदर वैसे बाहर, जैसे हाजिर वैसे गायब। कहीं तो अगर अहले इल्म की बात आ जाती है ना तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। नहीं भाई, मैं ये नहीं कहता मैं आपके दरमियान पारसा हूँ, आप में जितने हैं ना सबसे गुनहगार इंसान मैं ही हूँ, लेकिन मसलक का एक दर्द है जो रखने पर मजबूर हूँ। दिल जो है मानता नहीं, रखता हूँ। कोई अपना हो पराया हो, कोशिश ये होती है कि पैगाम हक आप तक पहुँचा दिया जाए, आप तक रख दिया जाए, ताकि आपका मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, आपका अकीदा मजबूत रहे और कभी कोई फितना आपको गुमराह ना कर सके। देखें आप ना, सुबह में कोई फितना है तो दोपहर में कोई फितना है, शाम को कोई फितना है। जिंदगियां गुजर गई, अहले सुन्नत व जमात पर कायम हुए, अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिकामत के साथ डटे हुए हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि बुढ़ापे के आलम में लोग अपना अकीदा बदल रहे हैं, जवानी के आलम में अपना अकीदा बदल रहे हैं, अधेड़ उम्र में अपना अकीदा बदल रहे हैं। क्या हुआ? कोई पाकिस्तान से आकर के अकीदा दे रहा है, कोई कहीं से आकर के अकीदा दे रहा है, कोई कहीं से आकर के अकीदा दे रहा है। मुझे तो लोगों ने भी बताया वो एक मिर्जा खबीस का बड़ा मामला चल रहा है, मसला चल रहा है। कितने नौजवान अहले सुन्नत के ऐसे हैं जो उसे फॉलो कर रहे हैं। आप ये बताइए क्या गुलदारे मिल्लत का जलवा आपकी नसीहत और आपके दर्द के लिए काफी नहीं है? क्या कायदे मिल्लत की सरपरस्ती आपके लिए काफी नहीं है? क्या ताजी शरिया का हुक्म और फतवा आपके लिए काफी नहीं है? आपका ईमान और अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए कि जमीन फैल जाए, समा फैल जाए, लेकिन आपके अकीदे में कभी भी रद्द बदल नहीं होना चाहिए, तब्दीली नहीं आनी चाहिए। जैसे कि ताजी शरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अगर कोई भी दस्तार पहन करके आ जाए तो कभी आप मरूम ना हुए, कोई जुब्बे में आ जाए कभी मरूम ना हुए, किसी यूनिवर्सिटी का जिक्र आ जाए, किसी तहरीक और किसी तबलीग मुबल्लिग का जिक्र आ जाए, ताजी शरिया मरूम ना हुए, बल्कि ताजी शरिया हमेशा यही कहते रहे हक बयानी मेरा शेवा है, कयामत क्या है, सच अगर सच है तो कहने में कबाहत क्या है। जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखकर दुश्मने सरकार हवा होता है, सामने जब भी बरेली का रजा होता है। वाह 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 वाह। सरकारे हुजूर ताजु शरिया की बात, सरकारे हुजूर ताजु शरिया की मिसाल कौन ला सकता है? बेशक। आला हजरत की बात करते हो, मुफ्ती आदम आलम की बात करते हो। मुफ्ती आदम आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैहि का ही बयान है कि अपने वक्त के बहुत बड़े मुत्तकी हैं, बेशक बेशक। अपने वक्त के बहुत बड़े मुत्तकी हैं। हम पर लाजिम है कि इनकी इत्तिबा करें।
ہم پر لازم ہے کہ ان کی اتباع کریں، جن کے تقوی کی قسم ایسے ایسے لوگ کھائیں، آج ان کی ذات پر کوئی بات کرے۔ حضور تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے کہ سرکار تاج الشریعہ اگر ملک میں رہیں تو ملک کے دیوانے بے قرار رہیں، اپنی خانقاہ میں رہیں تو سرکار تاج الشریعہ کے ماننے چاہنے والے بے قرار رہیں۔ سرکار تاج الشریعہ کو کوئی ایک نظر دیکھ لینا، ایک نظر دیکھ لے تو انہی کا ہو کر کے رہ جائے، ایک نظر دیکھ لے تو انہی کا ہو کر کے رہ جائے۔ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے زیبا کی زیارت کی ہے، آپ بتائیں آپ نے 4 سال پہلے دیکھا ہو، آپ نے 10 سال پہلے دیکھا ہو، آپ نے 20 سال پہلے دیکھا ہو، یا آپ نے اپنے بچپن میں تاج الشریعہ کے جلوے کی زیارت کی ہو۔ حضرات گرامی، آپ تمام چہروں کو بھول سکتے ہیں، تمام عدید و اقارب کے چہرے کو بھول سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے بچپن میں بھی اس چہرے کی زیارت کی ہے نا تو تاج الشریعہ کا جلوہ آج بھی آپ کی نگاہوں میں ہوگا، آج بھی آپ کے دل و دماغ میں ہوگا، آج بھی آپ کے دل کی تختی پر رقم ہوگا۔ اور آپ اگر دیوانہ ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، چونکہ آپ انڈیا کے رہنے والے ہیں، آپ ملک بھارت کے رہنے والے ہیں، آپ کا عقیدہ جو اہل سنت و جماعت سے ہے۔ تاج الشریعہ تو ایسے ہے نا کہ تاج الشریعہ اگر سفر کر رہے ہو اور دوران سفر اگر ٹریفک جام ہو جائے، تاج الشریعہ کا جلوہ کوئی غیر مسلم دیکھ لے، کوئی پنڈت دیکھ لے، کوئی سادھو دیکھ لے تو ٹکٹکی باندھ کر کے وہ دیکھتا ہی رہے، اور دیکھتا ہی نہ رہے بلکہ اس سے برداشت نہ ہو سکے، برداشت کا معاملہ کھو بیٹھے، وہ پلٹ کر کے آئے اور تاج الشریعہ کے خدام اور غلاموں سے سوال کرے، بھائی یہ بتاؤ یہ کون ہے، یہ چہرہ کس کا ہے، یہ جلوہ کس کا ہے، یہ ذات کون سی ہے، یہ کون سا جلوہ ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ کوئی اجنبی، ایسا لگتا ہے کوئی عجیب الخلقت انسان ہے، کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ دکھائی دے رہا ہے، کوئی الگ مخلوق دکھائی دے رہی ہے۔ جب دیوانوں نے کہا یہ بریلی کے تاجدار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اور ان کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم عالم کے نواسے ہیں، انہیں علامہ اختر رضا خان کہا جاتا ہے، انہیں تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، یہ سنیوں کے عقائد ہیں، یہ سنیوں کے رہنما ہے، تو اپنے نے نہیں بلکہ خیر میں ایک سادھو سنت نے کہا تھا یہ کوئی انسان نہیں، ہمیں الگ ہی منوش دکھتا ہے، ہمیں کوئی دیوتا دکھتا ہے، ہمیں فرشتہ دکھتا ہے۔ پلٹ کر کے اس نے کہا تھا جب تمہارے بریلی کے مولانا اختر رضا کا یہ عالم ہے تو مدینے کے محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا، ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی حوالے سے یہ تو مستحی نے کہا ہے جب ان کے گدا کو دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر تم ہی بتاؤ آقا کے گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے ہم سب کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مستی مستی کریا کریا تاج الشریعہ مستی مستی کریا کریا۔ سرکار نے فرمایا بھائی دیوانوں تاج الشریعہ کا عاشق ہم بھی کہتے ہیں، یہ مولانا بھی کہتے ہیں، یہ مفتی صاحب بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سچا عشق عطا کرے۔ آمین آمین آمین۔ مگر میں کہتا ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تاج الشریعہ کی عشق کی بھیک اگر کسی کو لینی ہے تو گلدان ملت کے قدموں کے خاک کو بوسہ دے کر کے لو۔ اگر کسی کو سچا عاشق تاج الشریعہ دیکھنا ہے تو گلدان ملت کی ذات کو دیکھو، گلدان ملت کے جلوے کو دیکھو، گلدان ملت کی مقبولیت۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ رضا کا عشق ہے۔ لوگ حالات دیکھ کر کے اپنے مسئلے بدلتے ہیں، اپنے فتوے بدلتے ہیں، اپنا قول اور فعل بدلتے ہیں، لیکن ہمارے تاج الشریعہ مصر میں رہے تو بھی فتویٰ وہی ہے جو ہندوستان میں دے دیا ہے، عرب شریف میں رہے تو فتویٰ وہی ہے جو قانون مصطفیٰ ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے تو تاج الشریعہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، بلکہ زمانہ تاج الشریعہ کے فتوے سے مرعوب ہوتا تھا، زمانہ تاج الشریعہ کے فتوے پر عمل کرتا تھا۔ ان کے ہاں کیسے بھی مسائل ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، آج ہم حالات دیکھتے ہیں نا، تاج الشریعہ حالات نہیں دیکھتے تھے، تاج الشریعہ حالات کو بدل دیا کرتے تھے، تاج الشریعہ حالات کو بدل دیا کرتے تھے۔ اور اسی کا عکس جو ہے نا، میں نے بغداد معلیٰ کے سفر میں حضور گلدار ملت کی شان میں دیکھا،
حضور گلدار ملت کی ذات اور آپ کے کردار، آپ کے قول اور فعل میں نے دیکھا سرکار حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں جب وہاں کے امام وقت نے، امام مصلی نے فرمایا اور انہوں نے کہا حضور آپ امامت فرمائیں گے، حضور گلدار ملت داماد اللہ علیہ نے انکار کیا، لیکن جب اسرار بڑھتا رہا تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اللہ نماز پڑھا دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی اصرار کیا، گزارش کی، گلدار ملت داماد اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فتویٰ یہ ہے کہ مائک پر نماز نہیں پڑھائے گا۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصلی کے جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا حضور آپ کا اپنا جو معاملہ ہے، جو مسئلہ ہے، جس پر آپ قائم ہیں اسی پر عمل کریں، بغیر مائک کے آپ نماز پڑھائیں، یہ سب نہیں بلکہ میں بھی آپ کی پناہ میں نماز ادا کروں گا۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ فتاوا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ ہے سرکار گلدار ملت، یہ ہے سرکار گلدار ملت۔ کتنے لوگ بیعت ہو چکے ہیں اس سے پہلے کامل پیر سے، کسی کامل شیخ سے؟ ہاتھ نیچے کریں۔ کتنے لوگ ابھی تک کسی شیخ کامل سے؟ شیخ کامل وہ ڈھونگی وونگی نہیں، جو نہ خود جائے نہ تمہیں لے جائے۔ 10 انگوٹھیاں ہیں، 10 انگلی ہے لیکن 22 انگوٹھی ہے۔ ایک لوہے کا ہے، ایک لکڑ کا ہے، ایک چاندی کا، ایک پیتل کا، ایک دھتر کا، ایک پتھر کا، ایک سونے کا ہے، اس کا ہے، اس کا کہاں کا ہے، بغداد کا ہے، کہاں کا، اجمیر کا، بغداد محلہ کا، اجمیر محلہ کا، کہاں کا ہے، فلاں جگہ کا، فلاں جگہ کا۔ ابھی یہ فلاں جگہ کب غریب نواز سرکار نے کہا کہ شرع کی مخالفت کرو؟ غریب نواز کا کہاں فتویٰ ہے کہ لوہے لکڑ کی انگوٹھی تم پہنو کسی بھی بارگاہ کا ہو؟ اب تو حالات ایسے ہیں نا، کچھ اپنے آپ کو سید بھی کہہ رہے ہیں لیکن رافضیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب کان میں بالی پہن کے گھوم رہے ہیں، یہی ممبرا کے رہنے والے ہیں، ہمارے بھیونڈی میں آ گئے، ہمارے نوجوانوں نے ان کا محاسبہ کر لیا۔ یہ رضا کے جو شیر ہے نا، یہ رضا کے جو لشکری ہے، جو تاریخ شریعہ کے لشکری ہے، گلدار ملت کے لشکری ہے، کسی بھی مسلک رضا کے مخالف کو ٹکنے نہیں دیتے۔ جب ہمارے نوجوانوں نے پیچھا کیا اور کہا سید صاحب یہ بتائیے یہ کان میں بالی کیسی ہے؟ تو کہتا ہے ظالم میں شمر لعین کو ڈھونڈ رہا ہوں بالی پہن کر کے۔ ارے شمر لعین کو ڈھونڈ رہا ہے، بالی پہننے کا بڑا شوق ہے تو ذرا نقاب پہن لے۔ شمر لعین کو ڈھونڈنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، اگر شمر لعین کو ڈھونڈتا ہے نا اس پر لعنت بھیجتا ہے تو رضا کے مسلک پر عمل کر کے ڈھونڈ، سادی شریعہ کے موقع پر اٹر ہو کر کے ڈھونڈ۔ یہ مسلک رضا نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ ہاتھ میں کڑا پہنا جا رہا ہے، چلا پہنا جا رہا ہے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پنجابی چلے آ رہا ہے۔ اگر کوئی چہرہ نہ دیکھے، ہاتھ دیکھے تو پنجابی کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ چلا کھڑا ہے، پیروں میں بھی مان اللہ رب العالمین پہن کر کے آ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ، ان کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ۔ یہ کرتے ہیں وہ کرتے نہیں، میں کہتا ہوں ہم ڈھونگی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی آسمان اور زمین کے درمیان اڑتا ہوا دکھے، اگر کوئی سمندر کی سطح پر تمہیں چلتا ہوا دکھے تو تمہیں اس پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لو یہ شریعت مصطفیٰ کا وفادار ہے کہ نہیں ہے، متبع فرما بردار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر شرع کا فرما بردار ہے تو یاد رکھو اللہ کا ولی ہے، اور اگر شرع کا متبع نہیں ہے تو وہ زندیق ہے، شیطان ہے، اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے پیچھے جانے کی ضرورت سبحان اللہ نہیں ہے۔ آج کی تاریخ ہر علاقے میں نہیں، ہر 2 گھر چھوڑ کر کے تیسرا گھر میں بابا بیٹھا ہوا ہے۔ جی ہر 2 گھر چھوڑ کر تیسرے گھر میں بابا بیٹھا ہوا ہے، اور سنیوں کی ایک بڑی کمائی ان باباؤں کے پیچھے جا رہی ہے۔ جی سنیوں کی بڑی کمائی باباؤں کے پیچھے جا رہی ہے۔ مسجد کا امام 5000 4000 10,000 میں زندگی گزار رہا ہے۔ جی مسجد کا مؤذن جو ہے پریشان ہے، جی مسجد کا مؤذن پریشان ہے۔ میں یہیں چٹوالا والے ہوں گے، میں گیا تھا ابھی چند دن پہلے، مجھے ذمہ داران نے کہا تھوڑا سا دعا کر دے، لوگوں سے کہہ دے امام صاحب پر توجہ دے لو۔
اللہ اکبر. امام کے کھانے پر توجہ نہیں ہے, امام کی تنخواہ پر توجہ نہیں ہے, امام کے بال بچوں پر توجہ نہیں ہے. ایک الگ موضوع ہوتا جا رہا ہے. میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے ان علماء کی بھی قدر کریں. وہ علماء جو مسلک رضا کے پابند اور پاسدار ہیں, اپنا خونِ جگر پیش کرتے ہیں. تو میں کہہ یہ رہا تھا, ایسے باباؤں کے پیچھے تو کتنا جاتا ہے, لیکن پیسہ ہی نہیں ایمان بھی جاتا ہے, عقیدہ بھی جاتا ہے, انسان برباد بھی ہوتا ہے, اس کا مستقبل بھی تباہ ہوتا ہے. سرکار گلزار ملت داماد لو علیمہ کے دامن کرم کا بستہ ہو جاؤ, پھر اس کے بعد فیض دیکھو, پھر اس کے بعد کرم دیکھو, سرکاران مسولی کی مہربانیاں دیکھو, سرکار باسا کا فیض دیکھو, حضور مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہربانی دیکھو, سرکار تاج الشریعہ کا فیض, اعلیٰ حضرت کا فیض دیکھو. لہذا آپ کہیں بھی اگر کسی شیخ کامل سے بیعت ہے تو ٹھیک ہے, میرے گلزار ملت کی شان تو بڑی بلند ہے, بڑی بلند شان ہے الحمدللہ. یہ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ آپ مرید ہو جاؤ, ان کے دامن کو بھرو. کیا ان کے دامن کو کون بھرے گا؟ ان کے ٹکڑوں کو تو ہم جیسے ایک دو نہیں لاکھوں کروڑوں میں پڑا کرتے ہیں. مخلوق خدا بولتی ہے, جاؤ جا کر کے مسولی خانوادہ اسماعیلیہ میں جا کر کے دیکھو, الحمدللہ رب العالمین وہ لنگر جاری ہے, وہ فیض جاری ہے. اگر بندہ روتے ہوئے آتا ہے تو مسکراتے ہوئے جا رہا ہے, تو شفایاب ہو کر کے جاتا ہے, تندرست آتا ہے, خداوند کو بھر کے جاتا ہے, بے اولاد آتا ہے, اولاد میں خوشحالی دے کر کے خدا کرتی ہے, جو مخلوق خدا کرتی ہے. جو سب تمہارے ہم سے تو ایک بچہ بھی پالا نہیں جاتا. اگر خیرات دینا بند کر دیں مصطفیٰ والے, اگر خیرات دینا بند کر دیں مصطفیٰ والے, تو یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے, یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. ہم اور آپ جو ہے سرکار گلزار ملت کے کرم کے حوالے سے فوری طور پر جو ہے نا, شراب سے, جوا سے, زنا سے, جھوٹ سے, غیبت سے, سود اور بیاج سے, والدین کی نافرمانی سے اسی وقت ہم توبہ کریں گے. بولے ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ اٹھا کر بولیں, سارے ہاتھ دیر میں اٹھا لینا چاہیے. میں سرکار کی بارگاہ کرم میں عرض کروں گا, ایک نگاہ کرم یوں پھیر دیں آپ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آمین آمین اللہم آمین اللہم آمین. ہاتھ نیچے کریں. سرکار نے دعا فرما دی, آپ نے شراب سے توبہ کیا, آپ نے جوا سے توبہ کیا, ہم نے آپ نے زنا سے توبہ کیا, ہم نے آپ نے والدین کی نافرمانی سے توبہ کیا, نماز کا وعدہ کیا. بولیں نماز کا وعدہ کیا. سنی وہ ہوتا ہے جو نیاز بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے, نیاز بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے, جلسہ بھی کرتا ہے مسجد کو بھی آباد کرتا ہے. جس طرح سے کثرت سے آپ جلسے میں آئے ہیں نا, ایسے ہی غوثیہ مسجد میں جائیے, اشرفیہ مسجد میں جائیے, قادریہ مسجد میں جائیے, اور جتنی بھی مساجد ہیں, مدینہ مسجد میں جائیے, ان تمام مساجد کو پر کریے, بھریے ان تمام مساجد کو, بھریے ان تمام مساجد کو. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ نے, ہم نے توبہ کر لیا. بولے ہاں, ہم نے, آپ نے توبہ کر لیا ہے, اور سرکار نے دعا فرما دی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہمیں یقین ہے کہ سرکار کے قدموں کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے. ہاتھ آپ نے اٹھا لیا ہے, دعا سرکار نے فرما دی ہے. اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یوں کہنا ہے, میرے پروردگار فخر الدین حشمتی نے سرکار گلزار ملت کے دامن کرم کے حوالے سے ہم تمام سے توبہ کی درخواست کی ہے, اور ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. سرکار گلزار ملت داماد لو علینا نے دعا فرما دی ہے, مولا توفیق تو عطا فرما دے, گنبد خضرا کا صدقہ عطا فرما دے, سنہری جالیوں کا صدقہ عطا فرما دے, بغداد والے سرکار کا صدقہ عطا فرما دے, سرکار غریب نواز کا صدقہ عطا فرما دے. ہمیں غوث اعظم کی نیاز کرنی ہے, غریب نواز سرکار کی 6 کرنی ہے, مخدوم پاک کی 28ویں کرنی ہے, اعلیٰ حضرت کی 25ویں کرنی ہے, سرکاران مسولی کی 4 اور 5ویں ہمیں کرنی ہے. ان بارگاہوں میں ہمیں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ کرم میں سر بسجود ہو کر کے اپنے سر نیاز کو خم کرنا ہے, اور اپنے دل کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں جھکا دینا ہے. اپنے دل کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں جھکا دینا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, رزق خدا کھایا کیا, فرمانے حق تعالیٰ کیا, شکر کرم ترس سزا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں, آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے اندھا سے گلستان.